تاریخ میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے قاصد کو کسی مقصد کے لیے شاہ روم کے پاس بھیجا۔ قاصد نے جب اپنا پیغام پہنچا کے وہاں سے نکلنے لگا تو نکلتے وقت اس نے مال میں سے کلام اللہ کی آواز سنی کہ کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ بڑا چونکا، آواز کے تعاقب میں آگے بڑھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص چکی پیس رہا ہے اور وہ آنکھوں سے معذور ہے، نابینا ہے، ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ قاصد نے سلام پیش کیا لیکن اس نابینا شخص نے جواب نہیں دیا۔ قاصد قریب ہو کر دوبارہ پھر سلام پیش کیا تو وہ نابینا شخص بولنے لگا کہ شاہ روم کے دربار میں سلام۔ تو قاصد نے پھر کہا کہ شاہ روم کے دربار میں قرآن پاک کی تلاوت، تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اس بادشاہ نے مجھ پہ بہت ظلم کیے ہیں کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے میری آنکھیں چھین لی اور مجھے چکی پیسنے پہ لگا دیا۔ قاصد نے معاملات طے کر دینے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اس قیدی کا معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ قربان جاؤں، کیسے لوگ تھے! اس روئے زمین نے کتنے شجاعت والے لوگ دیکھے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے خاموشی اختیار نہیں کی اور نہ ہی کسی مجلس کو بلایا اور نہ ہی یہ کہا کہ ہماری اکانومی کمزور ہے، بس اتنا کہا کہ ہم اس نابینا شخص کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے قلم منگوایا، ورق منگوایا اور لکھنا شروع کیا کہ اے شاہ روم، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تم نے اس پر ظلم روا رکھا ہے۔ اگر تم نے اس خط کے پہنچنے کے بعد اسے رہا نہ کیا تو پھر تمہیں ایک ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا پہلا جنگجو تمہارے دربار میں ہوگا اور آخری جنگجو میرے دربار میں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے صرف ایک مسلمان کی خاطر اپنی ساری مملکت سلطنت کو داؤ میں کیوں لگایا اور جنگ کا فرمان کیوں جاری کیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت کی عزت اور ناموس کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔